بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد اپنے بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے اور بیوی اپنے شوہر کے ذریعے گناہوں سے بچ جائے۔ اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہوتا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ قرآن مجید میں ان کے تعلق کے بارے میں ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ میاں بیوی کو لباس کیوں کہا؟ لباس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد سے کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کی وجہ سے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر کوئی اسے لوگوں کے سامنے زبردستی بے لباس کر دے تو جی چاہے گا کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو لباس کے ذریعے انسان اپنے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، لیکن عموماً اچھا لباس پہنتے ہیں۔ سنت طریقے سے سر پر عمامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند ہو یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب انسان چلتا ہے تو شخصیت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ یہ لباس کا دوسرا فائدہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے یہ دو فوائد بڑے اہم ہیں۔ اگر بیوی نہ ہو تو خاوند اپنے جنسی تقاضوں کی خاطر نامعلوم کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے۔ یوں میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی ہوگی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہ ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر کے کھانے پکانے کا نظام ٹھیک ہوگا۔ لہٰذا اس کی زندگی میں جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال یعنی اکتاہٹ رہے گی۔ بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہوتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جو یہاں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے زیادہ قریب ہو۔ تو قرآن مجید میں جو لباس کی مثال دی، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ترین ہستی تمہاری بیوی ہے، اور بیوی کو یہ پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں قریب ترین ہستی تمہارا خاوند ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو۔ جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ مع تشریح واضح کر دیا، اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے، اور اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہوں۔ اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں، نکاح کو عام کریں،
اور آسان کرے۔ دین اسلام نے نکاح کو عبادت کہا، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اب اس نوجوان پر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی۔ حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد جب اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بڑھا دیا۔ دنیا میں اسلام ہی نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا، ورنہ تو پہلے مذاہب ایسے تھے کہ ساری زندگی کنوارا رہنا نیکی سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مرد عیسیٰ صفت بن کر رہے اور عورت مریم صفت بن کر رہے، اور دونوں کنوارے پن کی زندگی گزاریں، تب جا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں گے۔ اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ دین اسلام نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا کبھی بھی حکم نہیں دیا، اس لیے کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کی پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے۔ اس تعلق کی خوشگواری اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف ہو، اور ان آداب کو بجا لانے کے لیے پورے دل سوزی، خلوص اور روی کے ساتھ سرگرم کار بھی ہو۔